مسافر جاں بحق اور متعدد زخمی ہو گئے۔ امدادی کارروائیوں کے بارے میں ہم تازہ ترین صورتحال معلوم کرتے ہیں سما کے نمائندے عاطف قیوم سے۔ عاطف بتائیے، وین میں کتنے مسافر سوار تھے اور امدادی کارروائیوں کی صورتحال کیا ہے؟ اس وقت جو ہے زخمیوں کو جو ہے DHQ ہری پور جو ہے وہ منتقل کیا جا رہا ہے اور لاشوں کو بھی جو ہے ان کو ہری پور جو ہے منتقل کیا جا رہا ہے، اور اس وقت ہائی وے جو ہے مزید جو ہے تلاش جاری ہے۔ وہاں پہ مقامی افراد اور پولیس جو ہے لالٹینیں اور لائٹیں لے کے جو ہے اس کی تلاش کر رہے ہیں، اور ایمبولینس وغیرہ جو ہے وہ موقع پہ روانہ کی گئی تھی۔ وہ وہاں سے زخمیوں کو اور ان کو لے کر جو ہے DHQ اسپتال جو ہری پور ہے وہاں پہ منتقل کر چکے ہیں، اور اس وقت تک جو ہے 13 افراد کی جاں بحق ہونے کی جو ہے وہ تصدیق ہو چکی ہے۔ جی عاطف، یہ بتائیے کہ یہ بدنصیب وین جا کہاں رہی تھی اور کچھ پتہ چل پایا، کیونکہ ابھی تو قبل از وقت ہوگا یہ معلوم ہونا کہ حادثہ پیش کیسے آیا؟ یہ وین جو تھی ہری پور سے جو ہے غازی کی طرف جا رہی تھی، اور اس میں یہ سوار افراد جو جاں بحق ہیں ان میں سے زیادہ تر کا تعلق جو ہے ایک ہی خاندان سے بتایا جا رہا ہے، اور اس میں علاقے جو ہے وہ بڑھنے کا خدشہ ہے کہ علاقے مزید بڑھ جائیں، کیونکہ جو زخمی تھے ان کو یہاں سے ابھی احتیاط منتقل کیا جا رہا ہے، اور مزید جو ہے وہاں پہ تلاش جاری ہے، اور 25 کے قریب جو افراد تھے ان کے سوار ہونے کی جو ہے ہمارے پاس تصدیق ہوئی ہے پولیس سرائے کے مطابق کہ گاڑی میں 25 سے افراد جو تھے وہ سوار تھے، اور مزید ابھی جو ہے وہاں پہ جاری ہے، اور زخمیوں کو جو لاشیں تھیں ان کو DHQ ہری پور منتقل کیا جا رہا ہے۔ جی یہ بھی بتائیے عاطف کہ رات کا وقت ہے، یقیناً آپ نے جیسے بتایا مشکل پیش آ رہی ہے، تو کس طرح کوپ کر رہے ہیں، کیسے بنا رہے ہیں امدادی کارروائیوں کو؟ جو مقامی افراد ہیں وہ نیچے گئے ہوئے ہیں، اور ان کے ساتھ چھپ جو ہے پولیس کے جو اہلکار ہیں وہ بھی گئے ہیں، اور انہوں نے اپنی جو سرچ لائٹیں ہیں، اپنی جو ہوتی ہیں چارجنگ لائٹس، اور اس طریقے سے جو ہے یا لالٹین یا اس طرح کے گیس کے جو سلنڈرز ہیں ان کی مدد سے جو ہے نیچے تلاش جو ہے وہ جاری ہے، اور اس کو چارپائیوں کے ذریعے اور تاکہ جو ہے ان زخمیوں کو اوپر منتقل کیا جا رہا ہے، اور وہاں سے جو ہے ایمبولینسز اور مقامی گاڑیوں میں ڈال کر جو ہے ان کو DHQ ہری پور جو ہے وہ منتقل کیا جا رہا ہے، اور وہاں سے پھر جو شدید زخمی ہیں ان کو احتیاط جو ہے وہ منتقل کیا جا رہا ہے۔ جی بہت شکریہ آپ کا عاطف قیوم۔ اب کرتے ہیں ذکر 20ویں آئینی ترمیم کا۔ حکومت اور حزب اختلاف کے درمیان اتفاقی رائے کے بعد سینٹ سے ترمیم کی شکوار منظوری کا عمل جاری ہے۔ اس سے پہلے اپوزیشن اور حکومت میں کامیاب مذاکرات ہوئے، ترمیم میں جماعت اسلامی کی تجویز رد کر دی گئی، سینیٹرز کے 3 سال سے رکے ہوئے فنڈز بھی بحال کر دیے گئے ہیں۔ 20ویں آئینی ترمیم کی متفقہ منظوری کے لیے حکومتی اور اپوزیشن سینیٹرز کے اجلاس میں اتحادی جماعتوں نے اپنے خدشات کا اظہار کیا۔ مسلم لیگ کاف، BNP عوامی اور عوامی نیشنل پارٹی نے مجوزہ نگراں سیٹ اپ کے قیام کے طریقہ کار پر تحفظات کا اظہار کیا، تاہم ترمیم کو بغیر کسی رد و بدل کے منظور کرانے پر اتفاق ہوا۔ چودھری شجاعت حسین کا کہنا تھا کہ کاف لیگ کی تجویز کے لیے 21ویں ترمیم لائیں گے۔ ANP اور BNP عوامی نے نگراں سیٹ اپ کے لیے مجوزہ کمیٹی میں اراکین اسمبلی کے بجائے سینیٹرز شامل کرنے کا مطالبہ کیا۔ مذاکرات کامیاب ہونے کے بعد 20ویں ترمیم منظوری کے لیے سینٹ میں پیش کر دی گئی۔ جماعت اسلامی کے پروفیسر خورشید احمد کا کہنا ہے کہ نگراں سیٹ اپ کے قیام کے لیے وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر متفق نہ ہوں اور پارلیمانی کمیٹی بھی کوئی فیصلہ نہ کر سکے تو معاملہ چیف الیکشن کمشنر کی بجائے چیف جسٹس آف پاکستان کو بھیجا جائے۔ چیف جسٹس 4 سینئر ججوں کی مشاورت سے نگراں سیٹ اپ کا فیصلہ کریں اور یہی طریقہ صوبوں میں بھی اختیار کیا جائے۔ ادھر حکومت نے گزشتہ 3 سال سے سینیٹرز کے رکے ہوئے فنڈز بحال کر دیے ہیں۔ اسی بارے میں بات کریں گے سما کے اسلام آباد میں بیورو چیف افتخار شیرازی سے۔ افتخار شیرازی صاحب، حکومت 20ویں ترمیم پر اپوزیشن کے اعتراضات دور کرنے میں کامیاب کیسے رہی؟ جی پہلے سلمان، اس سے پہلے کہ میں آپ کو سوال جواب دوں، بڑا حسین اتفاق ہے کہ جب قومی اسمبلی سے 20ویں ترمیم منظور ہو رہی تھی تو اسلام آباد میں مطلع ابر آلود تھا اور ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی، اور آج جب سینٹ اپر ہاؤس سے اس کو منظور کیا جا رہا ہے تو بالکل ویسا ہی ماحول ہے، مطلع ابر آلود ہے اور ہلکی ہلکی بارش کا سلسلہ بھی کہیں کہیں شہر میں جاری ہے۔ اب آ جاتے ہیں قومی اسمبلی کے بعد سینٹ سے 20ویں ترمیم کی منظوری پہ۔ خیال تو یہی تھا کہ یہاں ایک رسمی کارروائی ہوگی، اور قومی اسمبلی میں جب اتفاق ہو گیا، وہاں سے منظوری ہو گئی ہے تو اس کے بعد سینٹ میں کچھ زیادہ دیر نہیں لگے گی، لیکن گو کے کہنے کو تو کچھ اعتراضات تھے، لیکن اصل اعتراض وہ تھا کہ جو 3 سال سے رکے فنڈز تھے، میرے خیال میں وہ جو سینیٹر جو اس مہینے میں جا رہے ہیں 50 سینیٹرز، وہ یہ چاہ رہے تھے کہ جاتے جاتے کچھ ان کو اور فنڈز مل جائیں، شاید وہ ہلکے میں یوز ہوں یا کہیں اور ہوں، لیکن 3-4 کروڑ کے فنڈز جو تھے جو رکے ہوئے تھے، بالآخر جب وہ بحال ہوئے ہیں اور ان کا نوٹیفیکیشن جب ایوان کے اندر لہرایا گیا ہے تو ایوان میں بیٹھے 76 ارکان پھر میرے خیال میں زیادہ سنجیدہ ہوئے ہیں اور زیادہ سنجیدگی سے ساری کلازز کو ڈیبیٹ بھی کیا ہے، اور اب وہ منظوری کے آخری مراحل میں ہے۔
اس کے دوران کچھ اور ترامیم بھی آئی تھیں لیکن کو مسترد کر دیا گیا ہے۔ ان میں ایک ترمیم تو وہ تھی کہ جو قومی اسمبلی سے منظوری کے بعد ایک ٹائپنگ کی مسٹیک تھی 7ویں کلاس کے اندر، چیف الیکشن کمشنر کی الیکشن کمشنر لکھنے کے بجائے وہاں پہ الیکشن کمشنر کا لفظ یہ لکھ دیا گیا تھا، جس کو اتفاق کر لیا گیا کہ اسے دور کر دیا جائے گا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ مسلم لیگ کاف کے ہارون اختر نے ایک ترمیم پیش کی، وہ یہ تھی کہ آپ جہاں اپوزیشن لیڈر کو اور قائد عوام کو پابند کر رہے ہیں اور اس طرح کمیٹی کو پابند کر رہے ہیں نگراں سیٹ اپ کے حوالے سے، وہاں صدر کو بھی پابند کرنا چاہیے، ان کو بھی وقت دینا چاہیے کہ 2 دن کے اندر اندر نگراں سیٹ اپ کے حوالے سے پرائم منسٹر کے نام جو بھی ہو اس کی منظوری دیں گے اور اس کا نوٹیفیکیشن جاری کریں گے۔ تاہم اسے بعد میں واپس لے لیا گیا۔ 7 لاکھ پروفیسر خورشید جو ہیں اپنا جماعت اسلامی کے، انہوں نے 9ویں کلاس کے اندر ایک ترمیم جو ہے وہ پیش کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ کیونکہ نگراں سیٹ اپ اس ایوان کو بنانا چاہیے کہ جو بعد میں قائم رہے، جب قومی اسمبلی کی مدت ختم ہو جائے گی تو اس کے بعد نہ وزیر اعظم رہیں گے نہ قائد حزب اختلاف رہیں گے، تو ایسی صورت میں بہتر یہ ہوگا کہ یہ معاملہ سینٹ کو سونپا جائے اور سینٹ میں قائد ایوان اور قائد حزب اختلاف مل کے نام تجویز کریں، اور پھر اگر وہ اتفاق نہیں کرتے تو وہ نام پھر کمیٹی کے سامنے جائیں، اور ساتھ ہی بہتر یہ ہوگا کہ اگر وہاں پہ بھی نہیں ہوتا تو پھر الیکشن کمشنر کے پاس جانے کے بجائے اس معاملے کو مرکز کے اندر چیف جسٹس کے پاس بھیجا جائے، جو ایک اپنے اراکین کی کمیٹی بنا کے طے کریں، اور یہی معاملہ جو ہے وہ صوبوں کے اندر بھی ہو کہ وہاں کے ہائی کورٹس کے چیف جسٹس مل کے اس معاملے کو طے کریں کہ نگراں سیٹ اپ کیسا ہوگا۔ تاہم اب یہ ترمیم اپنے آخری مراحل میں ہے اور یہ منظوری کی طرف جا رہی ہے، اور کچھ ہی لمحوں میں اسے اپر ہاؤس سے سینٹ سے بھی منظور کر لیا جائے گا۔ جی بہت شکریہ آپ کا افتخار شیرازی۔ امریکی پارلیمان میں بلوچستان کی خود مختاری سے متعلق قرارداد پیش کی گئی، اس پر پاکستان کا شدید رد عمل سامنے آیا ہے۔ پاکستان نے امریکی قائم مقام سفیر کو دفتر خارجہ طلب کر کے قرارداد پر شدید احتجاج کیا ہے۔ امریکی سفارت خانے کے ناظم الامور اور قائم مقام سفیر رچرڈ ہاگلینڈ کو دفتر خارجہ طلب کر کے کہا گیا ہے کہ امریکی کانگریس میں پیش کی گئی قرارداد دونوں ملکوں کے دوستانہ تعلقات کے خلاف ہے اور باہمی تعلقات متاثر ہو سکتے ہیں۔ امریکی سفارتکار کو پیغام دیا گیا کہ ایسا کوئی بھی اقدام قطعی طور پہ ناقابل برداشت ہے۔ رچرڈ ہاگلینڈ پہ واضح کیا گیا کہ پاکستانی تحفظات سے امریکی انتظامیہ کو فی الفور آگاہ کیا جائے۔ ان سے کہا گیا ہے کہ قرارداد عالمی قوانین اور اقوام متحدہ کے چارٹر کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ ایک بار پھر ہم ذکر کریں گے ایبٹ آباد میں پیش آنے والے افسوسناک حادثے کا، جہاں پر مسافر وین کھائی میں گرنے سے 13 مسافر جاں بحق ہو گئے ہیں۔ اس کی اپڈیٹ ہم لیں گے سما کے نمائندے عاطف قیوم سے۔ عاطف، یہ بتائیں کہ رات کا وقت ہے اور اب ہمارے ناظرین دیکھ بھی سکتے ہیں کہ جس طرح سے وہاں پر امدادی کارروائیاں جاری ہیں، کیا کچھ بہتری ہو سکی ہے اب تک؟ کوئی اب دیکھا جا سکتا ہے کہ وہاں پر ایمبولنسز بھی پہنچ گئی ہیں؟ عاطف قیوم سے ہمارا رابطہ نہیں ہوا ہے، ہم کوشش کریں گے کہ ان کو فون لائن پر لیں اور ان سے مزید اس بارے میں اپڈیٹ لے سکیں۔ یہ مناظر حادثے کے بعد کے ہیں جہاں پر ایبٹ آباد میں ہری پور سے غازی کی طرف جانے والی وین، مسافر وین تھی، یہ کھائی میں جا گری اور اس کے کھائی میں گرنے سے اب تک کی اطلاعات کے مطابق 13 افراد جاں بحق ہوئے ہیں، جبکہ ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے۔ بتایا یہ گیا ہے کہ اس وین میں 25 کے لگ بھگ مسافر سوار تھے، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا کوئی زندہ بچ بھی پاتا ہے یا نہیں۔ اسی کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرنے کی کوشش کریں گے اپنے نمائندے عاطف قیوم سے۔ عاطف، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں، بتائیے کہ کیا اب تک بہتری آئی ہے کچھ صورتحال میں؟ ابھی جو ہے نیچے جو ہے تلاش کا جو سلسلہ تھا اس کو مزید جو ہے بڑھا دیا گیا، اور مقامی افراد جو ہے وہ نیچے گئے ہیں تلاش کے لیے، اور وہاں سے جو منتقل نکالی کی لاشیں تھیں ان کو جو ہے DHQ ہری پور اور زخمیوں کو بھی ہری پور منتقل کر دیا گیا ہے، اور اس وقت صرف نیچے جو ہے باقی جو افراد تھے ان کی تلاش جاری ہے کہ کوئی نیچے رہ نہ گیا ہو، کہ جو 25 افراد تھے ان سے زائد نہ ہو۔ تو اس وقت جو ہے 25 افراد جو تھے ان کو جو ہے یہاں سے نکالا جا چکا ہے۔ زخمیوں مزید اپڈیٹ کے لیے دوبارہ رابطہ کریں گے۔ عاطف قیوم، بہت شکریہ آپ کا۔ ایک بار پھر بات ہوگی امریکی کانگریس میں بلوچستان سے متعلق قرارداد پر، جس کی باعث ملکی ایوانوں میں ہلچل سی مچ گئی ہے۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا اسمبلیز میں مذمتی قراردادیں جمع کرا دی گئی ہیں۔ امریکی کانگریس میں بلوچستان کے مسائل پر آواز اٹھی تو ملکی ایوانوں میں ہلچل سی مچ گئی اور پارلیمانی قرارداد کا پارلیمانی سطح پر ہی جواب دیا گیا۔ پنجاب اسمبلی میں حکومت اور اپوزیشن جماعتوں نے مذمتی قراردادیں جمع کرا دی ہیں۔ پیپلز پارٹی کے ڈپٹی پارلیمانی لیڈر شوکت بسرا کی قرارداد میں کہا گیا ہے
کہ امریکی قرارداد پاکستان کی خود مختاری کے خلاف ہے۔ نون لیگ کی زمرد یاسمین اور قاف لیگ کے چودھری ظہیر الدین کی قراردادوں میں کہا گیا کہ امریکی کانگریس میں کشمیر میں جاری مظالم پر قراردادیں پیش کی جائیں۔ خیبر پختونخوا اسمبلی میں قائد حزب اختلاف اکرم درانی نے